سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ رات گزارنے کے بعد صبح روانگی کا ارادہ کیا تو پہلے بیت اللہ گئی تو بتوں نے سر جھکا لیا اور حجر اسود آگے بڑھ کر چہرہ اقدس کے ساتھ چمٹ گیا۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 528۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ طواف کعبہ سے فارغ ہو کر میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے آگے سواری پر بٹھایا تو میری سواری نے کعبہ کی جانب 3 دفعہ سجدہ کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ مواہب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ لاغر کمزور سواری پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا تو سواری دفعتاً تندرست و توانا ہو گئی اور رفتار میں اتنی تیز کہ دیگر سواریاں پیچھے رہ گئیں، حتیٰ کہ دیگر خواتین حضرت حلیمہ سے بار بار سوال کرتیں کہ کہیں آپ نے سواری تبدیل تو نہیں کر دی۔ آپ نے فرمایا سواری نہیں، سوار بدل گیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے میری سواری جھوم جھوم کر چلتی اور کبھی کبھی گنگناتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کہہ رہی ہے اللہ کی قسم آج مجھے اللہ نے عظیم شان عطا کر دی ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی، کمزوری کے بعد پھر طاقت عطا کر دی ہے۔ اے بنی سعد کی عورتوں تم غفلت میں رہیں، تمہیں پتہ ہے میری پشت پر کون سوار ہے؟ میری پشت پر سید الانبیاء اور رب العالمین کا محبوب سوار ہے۔ انسان العیون جلد اول صفحہ نمبر 148۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر فرماتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر جا رہی تھی تو راستہ میں بکریوں کا ایک ریوڑ چر رہا تھا۔ وہ آپ کی سواری کی آگے آئیں اور کہنے لگیں اے حلیمہ تجھے جان لینا چاہیے کہ تیری گود میں پروردگار عالم کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو تمام فرزندان آدم سے افضل ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 528 میں فرماتے ہیں جہاں جہاں سے آپ کی سواری گزرتی وہاں وہاں سبزہ اگ آتا، پتھر آپ کو سلام عرض کرتے، درخت اپنی ٹہنیوں سمیت جھک کر استقبال کرتے۔ حضرت حلیمہ جب آپ کو لے کر بنی سعد کے علاقہ میں پہنچی تو وہ علاقہ جہاں قحط سالی کی وجہ سے گھاس تک نظر نہ آتی تھی آج اتنا سرسبز و شاداب ہو چکا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس شادابی کا ذکر کرتے ہوئے سجدہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین ہماری زمین سے بڑھ کر کوئی سرسبز نہیں۔ انسان العیون جلد اول صفحہ نمبر 148۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سیدہ حلیمہ کے قبیلے میں پہنچی تو کیفیت یہ تھی کہ آپ کی برکت سے بنی سعد کے ہر گھر سے کستوری کی طرح خوشبو آتی تھی۔ سبل الہدیٰ جلد اول صفحہ نمبر 473۔ لوگوں کے دلوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح راسخ ہو چکی تھی کہ اگر کوئی بھی ان میں بیمار ہو جاتا تو وہ آ کر آپ کا دست اقدس پکڑ کر اپنے جسم کے ساتھ مس کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فی الفور اس کی تکلیف کو رفع کر دیتا۔ سبل الہدیٰ والرشاد جلد اول صفحہ نمبر 472۔ خطبات ترابی سے یہ آپ سب کچھ سارے مسائل مرویات یہ روایات سن رہے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25 ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مظہری جلد 6 صفحہ نمبر 527 پر فرماتے ہیں کہ آپ کے پنگوڑے کو فرشتے حرکت دیتے تھے، یعنی جھولا فرشتے جھولتے تھے۔ وفال وفا میں ہے کہ 1 ماہ 1 سال کے برابر بڑھتے۔ امام زرقانی علیہ رحمہ زرقانی شریف جلد اول صفحہ نمبر 148 پر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ کی عمر میں قدموں پر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے سہارے چلنے لگے، 5 ماہ کی عمر میں بغیر سہارے کے چلنے لگے، 6 ماہ کی عمر میں
تیز چلنے لگے، 7 ماہ کی عمر میں باغ دوڑ فرمانے لگے، 8 ماہ کی عمر میں فصیح و بلیغ گفتگو فرمانے لگے، 10 ماہ کی عمر میں تیر اندازی شروع فرمائی۔ ناظرین کرام، اسلامی ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نیکی ہے، آگے ضرور شیئر کریں۔